حضرت علی اکبر کی شہادت، کربلا کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم کربلا کے اس بہادر نوجوان کا ذکر کریں گے جن کی بہادری، صبر اور قربانی کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ یہ کہانی ہے امام حسین کے پیارے بیٹے حضرت علی اکبر کی۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے بیٹوں میں سے تھے۔ آپ کی شکل، صورت، چال ڈھال اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔ جب بھی آپ اہل بیت کو نبی کریم کی یاد آتی تو وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر سکون محسوس کرتے تھے۔ سن 61 ہجری میں کربلا کا میدان حق اور باطل کی جنگ کا گواہ بنا۔ ایک طرف امام حسین اور ان کے چند وفادار ساتھی تھے اور دوسری طرف یزید کی بڑی فوج۔ محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کا دن آ چکا تھا۔ کئی دنوں سے فرات کا پانی بند تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ خیموں میں ہر طرف پیاس اور تکلیف کا ماحول تھا، لیکن کسی نے بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی شہید ہوتے گئے اور ہر شہادت امام حسین کے دل پر ایک نیا زخم چھوڑتی رہی۔ جب حضرت علی اکبر نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل بھی بے چین ہو اٹھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان ہو رہا ہے تو وہ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے والد امام حسین کے پاس آئے اور ادب کے ساتھ کہا، ابا جان، مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر امام حسین کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخرکار یہ ان کا جوان بیٹا تھا، ان کے دل کا ٹکڑا تھا، لیکن حق کی راہ میں قربانی دینا ہی اہل بیت کا طریقہ تھا۔ اس لیے امام حسین نے بھاری دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور انہوں نے آخری بار اپنے خیمے کی طرف دیکھا۔ پریوار کی مہلاؤں اور بچوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ میدان میں پہنچ کر حضرت علی اکبر نے بڑی ہی بہادری سے مقابلہ کیا۔ آپ کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی۔ دشمنوں کی سنکھیا بڑی ہونے کے باوجود آپ ڈٹے رہے۔ یزید کی فوج یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اتنی کم عمر کا نوجوان اتنی بہادری کیسے دکھا سکتا ہے۔ کافی دیر تک لڑنے کے بعد پیاس اور تھکان کا اثر محسوس ہونے لگا۔ کئی دنوں سے پانی نہ ملنے کے کارن جسم کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت علی اکبر کچھ دیر کے لیے اپنے والد کے پاس لوٹے اور عرض کیا، ابا جان، پیاس نے بہت کمزور کر دیا ہے۔ اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں پھر میدان لوٹ جاؤں۔ امام حسین یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، بیٹے صبر رکھو، جلد ہی تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں ایسا جام پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ دوبارہ میدان میں لوٹے۔
اب جنگ اور سخت ہو چکی تھی۔ دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے، لیکن حضرت علی ڈٹے رہے۔ آخرکار ایک ظالم نے آپ پر وار کیا۔ آپ زخمی ہو گئے۔ پھر کئی دشمنوں نے مل کر حملہ کیا۔ زخموں سے چور ہو کر آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت آپ نے درد بھری آواز میں اپنے والد کو پکارا، ابا جان، آپ پر سلام ہو۔ یہ آواز سنتے ہی امام حسین دوڑ پڑے۔ جب وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، وہ دیکھ کر کہ ان کا جوان بیٹا زمین پر پڑا ہے، امام حسین نے علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ اتہاس آج بھی اسے یاد کر کے رو پڑتا ہے۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی رضا پر صبر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی اکبر نے شہادت کا مقام حاصل کر لیا۔ کربلا کی ریت اس عظیم قربانی کی گواہ بن گئی۔ حضرت علی اکبر نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سچائی اور انصاف کی راہ میں عمر نہیں دیکھی جاتی۔ اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو ہر قربانی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ دوستو، حضرت علی اکبر کی زندگی اور شہادت ہمیں صبر، ہمت، بہادری اور دین سے محبت کا سبق دیتی ہے۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت علی اکبر کی قربانی کو بڑے ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اللہ کی خوشی کے لیے اس راستے پر چلتے ہیں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کو ایسی ہی اسلامک اسٹوریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز لائک کمنٹ کریں۔